اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے۔ جس کو نماز میں مانگنا آ گیا، اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کس کے مقابلے؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا۔ یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے۔ سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا۔ بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلیٰ مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے، یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے، ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے، اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8، صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی، نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے ہو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے؟ اذان ہوتے ہی دکان بند۔ دفتر سے کون اٹھے گا اذان ہوتے ہی؟ دفتر سے اٹھ جائے، بڑے نے پکارا ہے۔ کہاں جا رہا ہو؟ بڑے نے پکارا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، جائے پھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نماز، نیت کرتے نا بھائی؟ کوئی عورت، آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ بھائی کوئی بے پرد نہ ہو،
کوئی اور سے قرض نہ ہو. آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو, یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے, ہمارے تو چلے گئے. اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے. آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے. اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو, کبھی سرسبز نہ ہو سکو. آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے. پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے, باپ. اگر زندہ ہیں قدر کرو. کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے چاہتی جا کے پاؤں پڑ جائے, معافی مانگ لے, ان کو راضی کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو. جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا. 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو. درگزر کرو, معاف کرو, درگزر کرو, معاف کرو. فاعفو واصفحوا, اللہ نے گھر کا اصول بتایا, ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اور دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو. تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا, چھپانا, مٹانا. اصل مطلب ہوتا ہے آپ مٹا دینا, چھپا دینا. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو, بڑھانے کے لیے. اس نے مجھے یوں کہا, اس نے مجھے یوں کہا, اس نے مجھے یوں کہا. ایک سنائی میں 10 سناؤں گا, ایک سنائی میں 10 سناؤں گا. اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے, معاف کرنے کی ترغیب دے دوں کہ بدلہ لینا آسان کام نہیں, بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے. جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں. پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں دوں تو مجھے صبر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے, مظلوم ظالم بن جاتا ہے. جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں, لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے, وہ مظلوم بن جاتا ہے. بدلہ لینا آسان نہیں ہے. اور شریعت کے حسن دیکھو, اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں. اب اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے, یا معاف کر لو یا پیسے لے لو. بدلہ نہیں لے سکتے, یا معاف کرو یا پیسے لو. کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ, اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑ دی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو, پھر اس کی 1.5 ہو گئی تو 1.5 اب اس کی توڑو. تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے, یا معاف کرو یا پیسے لو. بدلہ نہیں ہو سکتا, بدلہ لینا آسان نہیں ہے. اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں, گالی دینے پہ قتل کر دیں. اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا. سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے. ایک ہے نا کافر, ان کی الگ. ایک ہے جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے, اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے. تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے, ایک سود کھانے والا, ایک ناحق قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا کٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. اور سود جو کہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے, سود بھی قتل ہے, انسانیت کا قتل ہے. چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. سود خور کو بھی سب سے شدید ہے. باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر, اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائیں. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ کا گنبد کی طرح, اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے, اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے. تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ. ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں, جو فکس ڈپازٹ ہیں, یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے, برطانیہ والوں, یورپ والوں نے, یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں, ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں. وہ اللہ سے ڈرو بھائیو, نسلیں برباد ہو رہی ہیں.
इतना तो करो कि सेंध से निकाल कर करंट में करो, और जितना सूद बना है जाओ किसी को दे दो, सवाब की नियत से न देना, वरना उल्टा जुर्म हो जाएगा, उल्टे बांस भरेगी, वो उल्टी तबाही आ जाएगी। सूद का पैसा लो किसी को दे दो, अजर की नियत से नहीं, वैसे अपने किसी गरीब को, फकीर को दे दो। अल्लाह से ऐलान जंग करके जिंदगी ना गुजारो भाइयों। तो बैंकों वाले हमारा खून निचोड़ना चाहते हैं, सूद वाले हमारा खून निचोड़ना चाहते हैं। हमें पता क्या कहते हैं, आबादी ज्यादा होगी लिहाजा रोटी पूरी नहीं हो रही। अरे सुनो, ये धोखा है। अल्लाह की कसम, आबादी की वजह से रोटी कम नहीं हुई, सूदी निजाम की वजह से रोटी कम हो रही है। अगर इस मुल्क की आबादी 15 से 30 करोड़ हो जाए, 30 से 60 करोड़ हो जाए, और मईशत कारोबार सूद पे ना हो, हर आदमी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। अभी 15 करोड़, खुदा ना खास्ता ये 15 लाख हो जाए, देश यही हो और निजाम सूद पे हो, लोग भूखे सोए। हमारी तंगी, माशी रिस्क की तंगी का ताल्लुक याद रखना आबादी से नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सूदी निजाम से है। सूदी, सट्टा, सूद, बीमा, जुआ, जहां ये 4 चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। जहां ये 4 चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। वहां बच्चों को दवा न मिलेगी, वहां बेटियों के लिए चुन्नी न मिलेगी, ऊपर वाले की इतनी गुंजाइश नहीं। यहाँ कोई स्कूल होगा, उस स्कूल के हेडमास्टर को यह पता है कि मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, 200 बच्चियां पढ़ सकती हैं, उससे ऊपर वो माजरत करेगा जी इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। हकार के फैक्ट्री वाले को यह पता है कि मेरी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं। कहता जी इससे ज्यादा की गुंजाइश कोई नहीं। आप सोचो तो सही, अल्लाह ही ऐसा है जिसको पता ही कोई नहीं मुझे पाकिस्तान में कितने पैदा करने और कितने मारने, ज्यादा आबादी बढ़ गई है, रोटी थोड़ी हो गई है। ये तो अल्लाह को समझाने वाली बात हुई ना, या अल्लाह तुझे तो पता नहीं चल रहा कि भेजने कितने, हमारी रोटी नहीं हो रही, तू हमें बेटे ही देता जा रहा है, औलाद ही देता जा रहा है, तो हम बर्फ कंट्रोल करेंगे। मुझे गरीब है, धोखा है। हमारे नबी ने कहा उस औरत से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो, बच्चे ज्यादा देने वाली हो, कि मैं क़यामत के दिन तुम पे फख्र करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत सबसे ज्यादा, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा। ये क्या हुआ है? क्योंकि उन्होंने जब इसको वजूद दिया और उधर से औरत मर्द का आजाद इख्तिलाफ हुआ तो निकाह खत्म। जब निकाह खत्म हुआ तो लड़की को बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है, नौकरी भी करनी है। ना हामिद है जो साथ दे, ना माँ है जो हाथ बटाए, ना सास है जो साथ दे, ना कोई बहन है, ना खाला है, ना दादी है, ना नानी है, ना फूफी है। उस बच्ची ने अकेली ने सर पे औलाद को संभालना है, अकेली ने। लिहाजा उधर से तबीयत में आ गई आजादी, और उधर जिंदगी की मुआशरत के उसूल टूट गए। हामिद कोई नहीं मिलता वक्त की औरत, लिहाजा उस बच्ची ने अकेला संभालना है। तो मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए। तो क्या नतीजा निकला कि आज यूरोप माइनस में जा रहा है। पैदा थोड़े होते हैं, मरने वाले ज्यादा हैं, मरते ज्यादा हैं, पैदा थोड़े हो रहे हैं। इटली इसमें आगे जाके जा रहा है, हर साल बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं। इधर हर साल नए स्कूल खुल रहे हैं, उधर हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं। जर्मनी में मैंने सफर किया, 100 गाड़ियां गुजरती थी और एक आदमी जा रहा है, एक लड़की जा रही या 2 जा रहे हैं। कोई 100 गाड़ी के बाद एक गाड़ी नजर आती थी जिसमें कोई बच्चा बैठा होता था, वरना अकेले। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिर्फ पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बने हैं, बाकी देहाती लोग अभी भी समझदार हैं। अल्लाह के फजल से डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते हैं, डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते, पिछली सीट पे 3 की बजाय 8 बैठे होते, गोदी में, वो उसकी गोदी में, उसकी झोली में। ये सिर्फ पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। हमारा क्योंकि 70% तबका तो देहात में रहता है, और गरीब आदमी को वैसे ही परमान कहता शुक्र है एक और आ गया, एक मजदूर और पैदा हो, एक मजदूर और पैदा हो गया। वो तो शुक्र करते हैं कि एक मजदूर और पैदा हो गया। मालदार परेशान होते हैं, जायदाद तकसीम हो जाएगी, जमीन तकसीम हो जाएगी, घर तकसीम हो जाएगा, दुकान तकसीम हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। बेवकूफ जैसे खुद राज़िक बने बैठे। तो गरीब कहता चलो ठीक है, एक और आ गया, एक और फरेब दिया है, बातिल हमें फरेब दे गया, तो तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, और हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आबादी घटाओ, हाँ बख्शो, बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम ऐसे ही ठीक हैं। हमारा राज़िक अल्लाह है और उसके खजाने कम नहीं हुए हैं कि आबादी घटाने की सोचें। हाँ, सूद खत्म करो, झूठ खत्म करो, बीमा खत्म करो, सट्टा खत्म करो, जुआ खत्म करो, दुनिया खुशहाल हो जाए। मेरे भाइयों,
ان بینکوں سے سود تو مٹا دو اپنا، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا۔ جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبت رخصت ہو، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں۔ اس لیے بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے۔ یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، تو روح گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، نیت کر لی نا گھر بھائی؟ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی؟ دیکھو بھائی ایک تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبت میں رکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں یہ اصول بتاتے بھول گئے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، معاف چھپانا، معافی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو؟ اسے چھپاؤ، چھوڑ دیا، چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے؟ مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھارنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا، صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں؟ صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس کے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ، صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، یا کہ قانونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے۔ پہلا اصول تعفو، مٹی ڈالو، تصفحوا، صفا بناؤ، اس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، وہ دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عذر کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتے ہیں جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گیا، میں واپس کیسے کروں؟ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، ذرا پر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے کتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس، کبھی الفاظ نہیں واپس ہوئے، ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا جی میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا؟ تصفحوا، تعفو وتصفحوا، اپنے دل کو بھی دھو دھو، صاف کرو صاف کرو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تغفروا، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدیہ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفروا، معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحوا، دل صاف کرو،
तग़फ़िरू, सफाई के साथ, माफी के साथ। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया ना, उसको कुछ हदिया भी दो, कुछ खाना भी खिलाओ, कुछ तोहफा भी दो, तो सारी कानूनी जन्नत बन जाएगी। और अगर बदले लेते रहे, उसने मुझे ये कहा, मैं ये कहूंगा, तो एक सुनाएगा, मैं 10 सुनाऊंगा, खरी खरी सुनाऊंगा, खरी खरी। अगर ये चलता रहा तो सारा हरी पुर हरे होने की बजाय स्याह हो जाएगा। तो भाइयों, मोहब्बतें फैलाओ, नफरतें मिटाओ, ज़बान को ताले लगाओ, आह न कर लबों को सील, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। अल्लाह की कसम, मुझे मेरे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे रब की कसम, सुनो मैं 3 दफा कसम खा के कह रहा हूं, अगर माफ करना सीख गए, जबान को सीना सीख गए, तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में इज्जत देके दिखा देगा। जन्नत तो बाद में है, यही देखोगे तुम ऊंचे हो जाओगे, दूसरे नीचे हो जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों, हुस्न अखलाक इस्लाम का सबसे मुश्किल सबक है। नमाज पढ़ना मेहनत चाहता है, रोजा, हज, ज़कात मेहनत तलब काम है, लेकिन ये बड़े आसान हैं अखलाक के मुकाबले में। सारी रात नफल पढ़ने आसान है और ज़बान को गीबत से रोकना मुश्किल है। सारे दिन सारे अल्लाह 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 की लाखों तस्मीयां पढ़ना आसान है और इसको गीबत से रोकना मुश्किल है। और ये जो नेक लोग होते हैं, ये पता कैसे शुरू होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए जी, बस क्या करें, क्या पूछते हो उसका, और फिर शुरू पहले कहेंगे अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह के कानून को कभी मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, और फिर जबान खुल जाएगी, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, और घरों को आग लगा देती। आपने फरमाया जो लोगों को लड़ाते हैं इधर की उधर सुनाकर, उधर की इधर सुनाकर, वो अल्लाह की नजर में ऐसे गंदे हैं जैसे तुम्हारी नजर में पाखाना गंदा है। तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं सबके सामने, देखो माफ करना सीखो। हम माफ करना भूल गए, माफ करना सीखो, होंठ बंद करना सीखो। मुझे मेरे रब की कसम, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार तुम्हारी गर्द में नहीं देख सकेंगे अगर इस जबान को बंद करना सीख लिया और माफ करना सीख लिया। बन जाओ कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये सीख लो, इससे बड़ा मकाम दिलाने वाला कोई अमल कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारी जिंदगी के रोजेदार से बड़ा दर्जा है अच्छे अखलाक वाले। हाँ भाई, माफ करना सीखोगे ना, बड़ी जरूरत है आज इसकी। नमाजी माशाल्लाह बहुत हैं, रोजेदार भी बहुत हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, पर माफ करने वाले हैं ही कोई, होंठ सीने वाले हैं ही कोई। देखने में ये कोई अमल नहीं, लेकिन बड़े बड़े नवाफिल तिलावतों से ये बड़ा अमल है। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, फलां औरत रात की तहज्जुद गुजार है, दिन की रोजेदार है, जबान की तेज है, आपने कहा दोज़ख में जाएगी। रसूलल्लाह, फलां औरत फर्ज पूरे करती है, नवाफिल का एहतमाम कोई नहीं, अखलाक बड़े अच्छे हैं, आपने कहा जन्नत में जाएगी। लंबे चौड़े वजीफों में नहीं डाला, बल्कि मुख्तसर जाओ 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो, 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो। तो हमारे यहाँ रिवाज है लंबे लंबे वजीफे पढ़ने का, और हमारे नबी आसान जिंदगी लेकर आए, आसान काम लेकर आए। 2 नफल पढ़ो, कोई मुश्किल है 2 नफल पढ़ो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रोजा रखो, नफल पढ़ो, रोजा रखो, नफल पढ़ो, अल्लाह हर मुश्किल में से रास्ता निकालेगा। तो इंशाल्लाह नमाज के तो सारे भाइयों ने वादे कर लिए। इस मजमे में जो जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क दिया है, पैसा दिया है, उन पर ज़कात फर्ज है, तो ज़कात का एहतमाम किया जाए। जिस मुल्क में सूदी कारोबार हो, वहाँ पैसा हमेशा चंद हाथों में होता है और अक्सर लोग उसमें गरीब ही होते हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड होता चला आ रहा है। हमें ये कहा जाता है कि आबादी ज्यादा है इसलिए मुल्क में गुर्बत है। हमारी गुर्बत का ताल्लुक वो आबादी से नहीं, बल्कि गुर्बत का ताल्लुक सूदी निजाम से है। सूदी निजाम में लाजमी होता है कि पैसा चंद हाथों में आ जाता है, फिर उसके साथ सट्टा भी चलता है, फिर उसके साथ इंश्योरेंस है, फिर उसके साथ जुआ है। ये सारी चीजें मिलकर पैसे को खुद ब खुद समेट कर चंद हाथों में पहुंचा देती है। तो लिहाजा ऐसे मुल्क में अल्लाह के नाम पे खर्च करने को बहुत रिवाज देना चाहिए। ज़कात फर्ज है, वो तो देनी है। इसके अलावा भी गरीब आदमी भी अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह 10 गुना करके वापस करता है। तो अल्लाह के नाम पे खर्च करने की आदत डालें, और जितना खुल पे खर्च करोगे उतना अल्लाह वापस करेगा, उतना अल्लाह वापस करेगा।
सखी भी कोई नहीं। सखी कब बनेगा? ज़कात से ऊपर अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा, फिर सखी बन जाएगा। और एक दफा एक बनी इसराइल के आबिद ने शैतान से पूछा, तुझे इंसान में क्या चीजें पसंद हैं? तो उसने कहा, मुझे 3 बातें बड़ी पसंद हैं, तीनों इकट्ठी हो उसमें फिर तो वो मेरा पीर है, मैं मुरीद, और अगर कोई एक हो तो फिर मेरा यार है। एक उसमें नशा हो, शराब पीता हो, नशा करता हो। दूसरी बात क्या पसंद है? तो उससे वाला। तीसरी बात क्या पसंद है? बखील, कंजूस हो। ये तीनों इकट्ठी हो तो फिर वो शैतान का भी पीर बन जाता है, और अगर कोई एक हो तो शैतान से यारी लग जाए। वह सखी बनना है तो अल्लाह ताला रिस्क को वापस करता है। बाद लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, उस पर सूद मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में उस पर सूद मिलता है। भाई अल्लाह से ऐलान जंग है, ना करो, छोड़ दो। वो जो पैसा बना है, वो जो पीछे खाया, वो उससे माफी मांगो। जो पड़ा है वो तकसीम कर दो अजर की नीयत के बगैर। बाद लोग अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं बैंकों से पैसा लेकर, रूखी सूखी खा लो, सूद पे काम ना करो। मौत आ गई तो जवाब क्या दो कि मैंने फैक्ट्री चलानी थी, मेरी फैक्ट्री सूद के बगैर चल रही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? तो अगर तू रेडी लगा ले, तो कोई छोटी सी दुकान चला ले, तो फैक्ट्री को ठेके पे दे दे। तुझे किसने कहा चलाने के लिए? अल्लाह से ऐलान जंग करके चलाना, सिर्फ 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए कि 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, और उसके पीछे देखते नहीं हो कि अल्लाह कहता फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूलिह। मैं हैरान हूं, अल्लाह ने गुनाह तो बड़े बड़े हैं, ज़िना, कत्ल, नमाज का छोड़ना, माँ बाप की नाफरमानी, किसी पर नहीं कहा ऐलान जंग है। सूद पर अल्लाह ने कहा मेरा ऐलान जंग। अब जिन लोगों के पास 4 पैसे हैं वो भी आगे सूद पे पैसे देते हैं, ऐसे जालिम हैं तो आगे सूद पे पैसे देते हैं। बैंक तो पहले ही जालिम थे, अब लोग भी जालिम हो गए, वो आगे लोगों को सूद पे कर देते। और याद रखना, मौत के बाद 2 आदमी खौफनाक अजाब का शिकार होंगे। 2 आदमी दोज़ख में सबसे ज्यादा अजाब का शिकार होंगे, एक सूद खाने वाला और एक कत्ल करने वाला। इनसे बड़ी सजा अल्लाह किसी को नहीं दे रहा होगा। काफरों को छोड़कर जो मुसलमान दोज़ख में जाएंगे कबीरा गुनाहों की वजह से, उनमें सबसे ज्यादा अजाब होगा सूद खाने वाला और कत्ल करने वाला। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी वहां जब आप मेराज पे गए, उसको बड़ा पेड़ था गुंबद की तरफ, पेड़ के अंदर सांप उसको काट रहे थे अंदर। आपने कहा ये कौन है? कहा ये सूद वाला है। तो इसलिए भाई अगर फैक्ट्री चलानी अपने पैसे से चलाओ, अपने पैसे से नहीं चलती, किसी को अपने साथ शरीक कर लो, नफे में शरीक, सारा नफा खुद उठाना, किसी को नफे में शरीक कर लो। आ जाओ भाई मिलके काम, तू पैसे डाल, मैं भी पैसे डालता हूं, ताकि हम अल्लाह से जंग ना करें, क्योंकि ये गुजर क़यामत के दिन चलेगा नहीं। भाइयों सूद से बचो, सूद का निजाम बड़ा जालिमाना निजाम है, बड़ा बेरहम निजाम है, और अल्लाह ताला को सखावत पसंद है, इसलिए उसने सूद को हराम करार दिया। तो जो अल्लाह के नाम पे देगा अल्लाह उसको वापस करके देगा। इसलिए भाइयों जिसको दो छुपा के दो, ऐलान करके ना दो, फिर एहसान ना जितलाओ, वरना की किराई सारी खराब हो जाए। कुछ वक्त कुरान की तिलावत के लिए रखो, कुछ अल्लाह के जिक्र के लिए रखो। माँ बाप जिंदा, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआएं निहाल कर दें। भाइयों से लड़ो मत, चाहे सारी जायदाद का सौदा हो जाए, मत लड़ो। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ वापस कर दे। खून के रिश्तों की अज़मत को बरकरार रखो, अल्लाह तुम्हारी 7 रिश्तों को पाल के दिखा दे। दफा कर दो, 4 एकड़ जमीन ही तो है। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की सारी जरूरतें लेने का रास्ता नमाज है। जिसको नमाज में मांगना आ गया, अल्लाह उसको सारे बादशाहों से मुस्तगनी कर दे, सारे सदर वज़ीरों से बेपरवाह कर देगा। नमाज की ऐसी मश्क हो कि जब अल्लाह अकबर कहे तो सलाम फेरने तक अल्लाह के सिवा किसी का ध्यान न, सिर्फ अल्लाह के ध्यान में पड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की अजमत और बड़ाई, अल्लाह सबसे बड़ा है। किसके मुकाबले? मखलूक तो है ही छोटी, जैसे हमारे भाई कहते हैं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटे अल्लाह बड़ा। ये तो बच्चों वाली तौहीद है, बच्चों वाली है। समंदर छोटे अल्लाह बड़ा, चांद छोटा अल्लाह बड़ा, सूरज छोटा अल्लाह बड़ा। बेशक अकबर के मफहूम में ये दाखिल है कि सबसे अल्लाह बड़ा, लेकिन अकबर का मफहूम यहाँ जो आला मिसदाक पर है वो ये नहीं है। ये क्या होगा जमीन छोटी और अल्लाह बड़ा? जमीन तो वैसे ही इतनी छोटी है, ये जो हमारी जो कायनात है ना, इसमें से 97% में तो रोशनी कोई नहीं, अंधेरा है। 3% में रोशनी है, उसमें देखा जा सकता है। उस 3% में फलकियात के माहिरीन ने जो देखा है, सितारों का निजाम,
وہ اتنا زیادہ ہے اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر اس کیفیت سے ہو، اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے؟ اذان ہوتے ہی دکان بند۔ دفتر سے کون اٹھے گا اذان ہوتے ہی؟ دفتر سے اٹھ جائے، بڑے نے پکارا ہے۔ کہاں جا رہا ہو؟ بڑے نے پکارا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، جائے پھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نماز نیت کرتے نا بھائی؟ کوئی عورت، آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ بھائی کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو۔ آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے۔ اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے گا۔ آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے، اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسبز نہ ہو سکو۔ آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے۔ پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہے باپ، اگر زندہ ہیں قدر کرو۔ کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے چاہتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے اٹھتے ہی صلح کرو، جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، فاعفوا واصفحوا۔
اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان تین چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا۔ اصل مطلب ہوتا ہے آپ مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کے لیے۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دے دوں کہ بدلہ لینا آسان کام نہیں ہے، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں دوں تو مجھے صبر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں۔ اب اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو۔ بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑ دی تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہو گئی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے۔ ایک ہے نا کافر، ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینہ ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا کٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود جو کہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے تھے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکسڈ ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بھرے گی، الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی،
ऊपर वाले की गुंजाइश नहीं। यहाँ कोई स्कूल होगा, उस स्कूल के हेडमास्टर को यह पता है कि मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, 200 बच्चियां पढ़ सकती हैं, उससे ऊपर वो माजरत करेगा जी इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। 1000 के फैक्ट्री वाले को यह पता है कि मेरी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं। कहता जी इससे ज्यादा की गुंजाइश कोई नहीं। आप सोचो तो सही, अल्लाह ही ऐसा है जिसको पता ही कोई नहीं मुझे पाकिस्तान में कितने पैदा करने और कितने मारने, जैसा आबादी बढ़ गई है, रोटी थोड़ी हो गई है। ये तो अल्लाह को समझाने वाली बात हुई ना, या अल्लाह तुझे तो पता नहीं चल रहा कि भेजने कितने, हमारी रोटी नहीं हो रही, तू हमें बेटे ही देता जा रहा है, औलादी देता जा रहा है, तो हम बस कंट्रोल करेंगे। मुझे गरीब है, धोखा है। हमारे नबी ने कहा उस औरत से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो, बच्चे ज्यादा देने वाली हो, कि मैं क़यामत के दिन तुम पे फख्र करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत सबसे ज्यादा, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा। ये क्या हुआ है? क्योंकि उन्होंने जब इसको वजूद दिया और उधर से औरत मर्द का आजाद इख्तिलाफ हुआ तो निकाह खत्म। जब निकाह खत्म हुआ तो लड़की को बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है, नौकरी भी करनी है। ना हामिद है जो साथ दे, ना माँ है जो हाथ बटाए, ना सास है जो साथ दे, ना कोई बहन है, ना खाला है, ना दादी है, ना नानी है, ना फूफी है। उस बच्ची ने अकेली ने सर पे औलाद को संभालना है, अकेली ने। लिहाजा उधर से तबीयत में आ गई आवारगी, आजादी, और उधर जिंदगी की मुआशरत के उसूल टूट गए। हामिद कोई नहीं मिलता वक्त की औरत। लिहाजा उस बच्ची ने अकेला संभालना है, तो मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए। तो क्या नतीजा निकला कि आज यूरोप माइनस में जा रहा है। पैदा थोड़े होते हैं, मरने वाले ज्यादा हैं, मरते ज्यादा हैं, पैदा थोड़े हो रहे हैं। टोटली इसमें आगे जा रहा है। हर साल बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, इधर हर साल नए स्कूल खुल रहे हैं, उधर हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं। जर्मनी में मैंने सफर किया, 100 गाड़ियां गुजरती थी और एक आदमी जा रहा है, एक लड़की जा रही या 2 जा रहे हैं। कोई 100 गाड़ी के बाद एक गाड़ी नजर आती थी जिसमें कोई बच्चा बैठा होता था, वरना अकेले। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिर्फ पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बने हैं, बाकी देहाती लोग अभी भी समझदार हैं। अल्लाह के फजल से डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते हैं, डिग्गी में भी बच्चे बैठे, पिछली सीट पे 3 की बजाय 8 बैठे, गोदी में, उसकी गोदी में, उसकी झोली में। ये सिर्फ पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। हमारा क्योंकि 70% तबका तो देहात में रहता है, और गरीब आदमी को वैसे ही परमाणु कहता शुक्र है एक और आ गया, एक मजदूर और पैदा हो, एक मजदूर और पैदा हो। वो तो शुक्र करते हैं कि एक मजदूर और पैदा हो गया। मालदार परेशान होते हैं, जायदाद तकसीम हो जाएगी, जमीन तकसीम हो जाएगी, घर तकसीम हो जाएगा, दुकान तकसीम हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। बेवकूफ जैसे खुद राज़िक बने बैठे। तो गरीब कहता चलो ठीक है, एक और आ गया, एक और फरेब दिया है, बातिल हमें फरेब दे गया, तो तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, और हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आबादी घटाओ, हाँ बख्शो, बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम ऐसे ही ठीक हैं। हमारा राज़िक अल्लाह है और उसके खजाने कम नहीं हुए हैं कि आबादी घटाने की सोचें। हाँ, सूद खत्म करो, झूठ खत्म करो, बीमा खत्म करो, सट्टा खत्म करो, जुआ खत्म करो, दुनिया खुशहाल हो जाए। मेरे भाइयों, इन बैंकों से सूद तो मिटा दो, अपने अकाउंट तो तब्दील करो, तो अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह रहमतें लाएगा, अल्लाह मोहब्बतें लाएगा। जिस घर में हराम पैसा गया उसी घर से मोहब्बत रुखसत हो, चैन चला गया, उल्फतें चली गई। इसलिए भाइयों, इसकी नियत करो भाई, अपने पैसे को पाक करना है, ठीक है ना भाई। हराम लुकमा मुंह में न जाए, याद रखना। जैसे ये गली हुई ग़िज़ा अंदर चली जाए ना तो फूड पॉइजन हो जाता है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, एकदम अंदर में एक सिस्टम चलता है, वो गंदगी अल्लाह बाहर निकाल देता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हम अपने लुकमों से खुद मर जाते। ऐसे ही हराम लुकमे की ताज़ा रोटी, ताज़ा गोश्त, ताज़ा दूध, ये भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ये रूह पे जाके पॉइजन बनता है। ये मैदे में पॉइजन नहीं बनता, ये रूह पे बनता है, तो रूह गंदी हो जाती है। वो ज़िना को चलती है, वो शराब को चलती है, वो जुए को चलती है, वो सिनेमा को चलती है, वो गाने को चलती है, वो जुल्म को चलती है, माँ बाप की नाफरमानी को चलती है, बेपर्दगी को चलती है। और जब अंदर में साफ सुथरी ग़िज़ा जाए तो जिस्म में ताकत आती है। जब अंदर में हलाल ग़िज़ा जाती है तो फिर रूह नेकी को चलती है, नमाज को चलती है, तहज्जुद को चलती है, तक़वे को चलती है, नाफरमानियों से बचती है। भाइयों, लुक़मा पाक करो, नियत कर ली ना। हर महीने 3 दिन लगा लिया करें, कौन सा जोर लगता है।
ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چلو دیکھو بھائی نماز، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبت میں رکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں یہ اصول بتاتے بھول گئے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، معاف چھپانا، معافی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑ دیا، چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے، مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھارنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں، صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ، اس کے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ، صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی قانونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو، مٹی ڈالو، تصفحوا صفا بناؤ، اس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، وہ دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ رشتہ لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عذر کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے، دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتے ہیں جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں، ہیں کہاں، وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گیا، میں واپس کیسے کروں۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، ذرا پر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے کتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پہلے کیوں نہیں بولا سوچ لوں، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس، کبھی الفاظ نہیں واپس ہوئے، ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا جی میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو، تو کیا کہا، تصفحوا تعفو وتصفحوا، اپنے دل کو بھی دھو دھو، صاف کرو صاف کرو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے، تغفروا، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدیہ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفروا معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحوا دل صاف کرو، تغفروا صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری قانونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری، اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، نہ کر لبوں کو سیل، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے کے تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔
सारी रात नफल पढ़ने आसान है और ज़बान को गीबत से रोकना मुश्किल है। सारे दिन सारे अल्लाह 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 की लाखों तस्बीहें पढ़ना आसान है और इसको गीबत से रोकना मुश्किल है। और ये जो नेक लोग होते हैं ये पता कैसे शुरू होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए जी, बस क्या करें, क्या पूछते हो उसका, और फिर शुरू पहले कहेंगे अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह के कानून को कभी मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, और फिर जबान खुल जाएगी, वो ऐसा वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी, और घरों को आग लगा देती। आपने फरमाया जो लोगों को लड़ाते हैं इधर की उधर सुनाकर उधर की इधर सुनाकर, वो अल्लाह की नजर में ऐसे गंदे हैं जैसे तुम्हारी नजर में पाखाना गंदा है। तो भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूं सबके सामने, देखो माफ करना सीखो, हम माफ करना भूल गए, माफ करना सीखो, होंठ बंद करना सीखो। मुझे मेरे रब की कसम, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार तुम्हारी गर्द में नहीं देख सकेंगे अगर इस जबान को बंद करना सीख लिया और माफ करना सीख लिया। बड़े बन जाओ कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये सीख लो, इससे बड़ा मकाम दिलाने वाला कोई अमल कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारी जिंदगी के रोजेदार से बड़ा दर्जा है अच्छे अखलाक वाले का। हाँ भाई माफ करना सीखोगे ना, बड़ी जरूरत है आज इसकी। नमाजी माशाल्लाह बहुत हैं, रोजेदार भी बहुत हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, पर माफ करने वाले हैं ही कोई, होंठ सीने वाले हैं ही कोई। देखने में ये कोई अमल नहीं, लेकिन बड़े बड़े नवाफिल तिलावतों से ये बड़ा अमल है। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह फलां औरत रात की तहज्जुद गुजार है, दिन की रोजेदार है, जबान की तेज है, आपने कहा दोज़ख में जाएगी। रसूलल्लाह फलां औरत फर्ज पूरे करती है, नवाफिल का एहतमाम कोई नहीं, अखलाक बड़े अच्छे हैं, आपने कहा जन्नत में जाएगी। लंबे चौड़े वजीफों में नहीं डाला, बल्कि मुख्तसर जाओ 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो, 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो। तो हमारे यहाँ रिवाज है लंबे लंबे वजीफे पढ़ने का, और हमारे नबी आसान जिंदगी लेकर आए, आसान काम लेकर आए। 2 नफल पढ़ो, कोई मुश्किल है 2 नफल पढ़ो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रोजा रखो नफल पढ़ो, रोजा रखो नफल पढ़ो, अल्लाह हर मुश्किल में से रास्ता निकालेगा। तो इंशाल्लाह नमाज के तो सारे भाइयों ने वादे कर लिए। इस मजमे में जो जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क दिया है, पैसा दिया है, उन पर ज़कात फर्ज है, तो ज़कात का एहतमाम किया जाए। जिस मुल्क में सूदी कारोबार हो वहाँ पैसा हमेशा चंद हाथों में होता है और अक्सर लोग उसमें गरीब ही होते हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड होता चला आ रहा है। हमें ये कहा जाता है कि आबादी ज्यादा है इसलिए मुल्क में गुर्बत है। हमारी गुर्बत का ताल्लुक वो आबादी से नहीं, बल्कि गुर्बत का ताल्लुक सूदी निजाम से है। सूदी निजाम में लाजमी होता है कि पैसा चंद हाथों में आ जाता है, फिर उसके साथ सट्टा भी चलता है, फिर उसके साथ इंश्योरेंस है, फिर उसके साथ जुआ है। ये सारी चीजें मिलकर पैसे को खुद ब खुद समेट कर चंद हाथों में पहुंचा देती है। तो लिहाजा ऐसे मुल्क में अल्लाह के नाम पर खर्च करने को बहुत रिवाज देना चाहिए। ज़कात फर्ज है वो तो देनी है, इसके अलावा भी गरीब आदमी भी अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह 10 गुना करके वापस करता है। तो अल्लाह के नाम पर खर्च करने की आदत डालें, और जितना खुल कर खर्च करोगे उतना अल्लाह वापस करेगा, उतना अल्लाह वापस करेगा। सखी भी कोई नहीं, सखी कब बनेगा? ज़कात से ऊपर अल्लाह के नाम पर खर्च करेगा, फिर सखी बन जाएगा। और एक दफा एक बनी इसराइल के आबिद ने शैतान से पूछा तुझे इंसान में क्या चीजें पसंद हैं? तो उसने कहा मुझे 3 बातें बड़ी पसंद हैं, तीनों कठी हो उसमें फिर तो वो मेरा पीर है, मैं मुरीद, और अगर कोई एक हो तो फिर मेरा यार है। एक उसमें नशा हो, शराब पीता हो, नशा करता हो। दूसरी बात क्या पसंद है? तो उससे वाला। तीसरी बात क्या पसंद है? फकीर कंजूस हो। ये तीनों कट्ठी हो तो फिर वो शैतान का भी पीर बन जाता है, और अगर कोई एक हो तो शैतान से यारी लग जाए। वह सखी बनना है तो अल्लाह ताला रिस्क को वापस करता है। बाद लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में उस पर सूद मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में उस पर सूद मिलता है। भाई अल्लाह से ऐलान जंग है, ना करो, छोड़ दो। वो जो पैसा बना है, वो जो पीछे खाया वो उससे माफी मांगो, जो पड़ा है वो तकसीम कर दो अजर की नीयत के बगैर। बाद लोग अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं बैंकों से पैसा लेकर, रूखी सूखी खा लो, सूद पे काम ना करो। मौत आ गई तो जवाब क्या दो कि मैंने फैक्ट्री चलानी थी, मेरी फैक्ट्री सूद के बगैर चल रही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? तो अगर तू रेडी लगा ले, तो कोई छोटी सी दुकान चला ले, तो फैक्ट्री को ठेके पे दे दे। तुझे किसने कहा चलाने के लिए? अल्लाह से ऐलान जंग करके चलाना, सिर्फ 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए कि 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं।
اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے. سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ. اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، وہ آگے لوگوں کو سود پہ کر دیتے. اور یاد رکھنا موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں. 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا. ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا. کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کو بڑا پیڑ تھا گنبد کی طرف، پیڑ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے. تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں. نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا، کسی کو نفع میں شریک کر لیں. آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ گزر قیامت کے دن چلے گا نہیں. بھائیو سود سے بچو. سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا. تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا. اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے. کچھ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو. ماں باپ زندہ ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں. بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو. اللہ تمہیں رزق واپس کر دے. خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے. دفع کر دو. 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، 4 ایک میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے. لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے. تو اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا. میں ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے. تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کر. ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے. اپنے گھر والوں کو بھی سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دیں. تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش. شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں اور بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں. دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا. ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا. نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز کا چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کر دو. اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں. اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں. تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے. اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمہ آپ کے بھی ذمہ تو پھر آپ کے ذمہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں. کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ نے اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بھولا ہے، مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں. میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ اور ہم اچھے طریقے سے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر کے بتائیں. پھر تو زیادہ فرض بن جاتا. تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے. ڈاکیا پارسل دیکھ لو، اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کرو. میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو. اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے.
اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمہ نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمہ ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کرنا۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے، اور جی میں کون ہوں اس کے، تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ ابھی میں تو ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں، تو تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا، اگر اس میں نے خیانت کی ہو تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی، کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کیا نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ کسی کی طرف نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائی، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا یہ میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تم کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں، اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ۔ جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو، یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو۔ اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں۔ اس لیے بھائیو، اگر گھر کو جنت بنانا ہے، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی وجہ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب السماوات والأرض
اے کون و مکان کے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال اللہ کے در پر آ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ بیٹھے، پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی، آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو اسے پکا ہی کر دے گا، تو اسے پکا ہی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں اہل باطل کے بھی حوالے نہ فرما، تو ہمیں اہل ہوا کے بھی حوالے نہ فرما، نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں۔ اے مولا کریم تو رحم والا تو کرم والا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے پٹ رہی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے اللہ، جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سے ہوگا، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، یا اللہ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں، یا مولا یا کریم کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جو ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اے مولا تو دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں سسکیاں ہیں، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، دھرتی بھی رو رہی ہے، ظالم ہے جو دم دنا رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، تیری مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے، تیرے درگزر کو یا اللہ وہ اپنی ہیبت اور اپنی حکومت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ تیری مہلت ہے یا اللہ تو ظالموں پر گرفت فرما، کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ اے مولا وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، اور ہمارے تو یا اللہ ہماری نسل کے پیاسے مرنے پر بھی ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے تیرے ہی سامنے سارے دکھڑے ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے۔ میرے مولا اس امت کی حیا کی داستانیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، ان کی نوجوان نسل یا اللہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، یا اللہ آج انہی کی نسل سے شیطان بھی شرماتا ہے۔ مولا ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے، پاک دامنی سکھا دے۔ یا اللہ ساری دنیا جہالت کا اڈا بن چکی، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں۔ اے میرے مولا ہم کیا کریں کہاں جائیں؟ کوئی ہمیں علی جیسا دے دے جو یا اللہ علم کی شمع جلا کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کر دے۔ اے مولا کریم ساری امت مفادات میں بٹ گئی، اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ فکر چھوڑ کر ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی، یا اللہ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے۔ ہم نے بڑی اونچی تیرے سامنے فریاد رکھی ہے، بے شک ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اور تو اس کے قابل ہے یا اللہ کہ ہم پر اس کا فیضان فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے مجمع کو قبول فرما لے، یہ جن جن جگہوں سے آیا ہے ان ساری جگہوں کو قبول فرما لے۔ اتنا بڑا مجمع سب نے تیری بات کو سنا، کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی، عورت بھی مرد بھی، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا۔ ان کے اندر کے یا اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں تو چن لے یا اللہ، ان کی تنگیاں فراخیوں سے بدل دے، ان کے روٹھنوں کو آپس میں منا دے، ان کے لڑھوں کی صلح کروا دے، ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار کرا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، حسن اخلاق پیدا کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اللہ دکانوں میں برکتیں دے دے، کھیتوں میں برکتیں دے دے، زندگیوں میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہم سب نے جو توبہ کی ہے تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر کے ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ یہ بھائی جن گھروں سے آئے ہیں ان گھروں میں برکتیں دے دے، اس ساری بستی میں برکتیں دے دے، رحمتیں اتار دے، محبتیں اتار دے، نفرتیں مٹا دے، آپس کی غلط فہمیاں مٹا دے، ان کی یا اللہ علم میں عمل میں جوڑ پیدا کر دے، یا اللہ انہیں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا قافلہ چل رہا ہے ہماری بھی یا اللہ تو یا اللہ یہ نقل و حرکت قبول فرماؤ، یہ بالکل یا اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کریں، پر اس سے اچھا ہم سے ہوتا ہی نہیں، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول کر لے، ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہم چلتے رہیں میرے مولا، موت تک چلتے رہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم ان سارے کے سارے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ اس میں سے کسی کی بھی حال تجھے پسند آئی ہو تو سب کو اس کے تو خیر تو معاف کر دے اور قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ان میں جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کے بچے جوان ہیں بچیاں ان کو نیک رشتے مقدر کر دے، یا اللہ جن کو اولاد نہیں جن کو نیک و صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو فرما بردار کر دے۔